ناظرین، میں آپ کو دائیں طرف کا فالج سمجھانے کے لیے پوری کوشش کروں گا، کیونکہ اس موضوع کو جب مختلف کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف انداز سے لکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آج میں آپ کو دائیں طرف کا جو فالج ہے یہ 4 طریقوں سے سمجھاؤں گا۔ ایک طریقہ تو ہے جو حکمت کی زبان میں ہے، جس کو حکیم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں انسان کے 3 اعضائے رئیسہ ہیں، دل، جگر اور دماغ۔ ان میں سے کسی ایک میں تحریک ہوتی ہے، دوسرے میں تحلیل ہوتی ہے، تیسرے میں تسکین ہوتی ہے۔ تو اب آپ تحریک، تحلیل اور تسکین کو سمجھ لیں۔ تحریک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس عضو میں تحریک ہے اس عضو کے اندر جو اس کی خلت ہے وہ بڑھ چکی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دل کے اندر تحریک ہے تو اس میں خشکی عضلات میں بڑھ جائے گی، سوداب بڑھ جائے گا۔ صفرا میں، جگر میں اگر تحریک ہے تو پھر صفرا بڑھ جائے گا، اور اسی طرح اگر دماغ میں تحریک ہے تو بلغم بڑھ جائے گی۔ اب جس وقت دل میں تحریک ہوتی ہے تو اس وقت اعصاب میں تحلیل ہوتی ہے۔ اب تحلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر خشکی بڑی ہے تحریک کی وجہ سے، یا سوداب بڑھ گیا ہے تحریک کی وجہ سے، اس خشکی سردی کو ختم کرنے کے لیے خون اس عضو میں جمع ہو جاتا ہے، یا اس عضو میں چل رہا ہوتا ہے اس جگہ پر پہنچنے کے لیے جس جگہ پر وہ خلت بڑھ گئی ہے اور انسانی جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس کو جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے خون تحلیل والی جگہ پر اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے یا اس عضو سے گزر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دل میں اگر تحریک ہو تو خشکی سردی بڑھے گی، تو خشکی سردی کے ساتھ جو ہے سودا بڑھے گا۔ اب اس کو نارمل جو ہے سمت میں لانے کے لیے یا اعتدال پر لانے کے لیے خون جو ہے وہ دماغ میں اکٹھا ہو رہا ہوگا، یا جو ہے اعصاب میں سرکل کے اندر گھوم رہا ہوگا، تاکہ میں دل میں پہنچوں، دل کے متعلقہ جو عضلات ہیں ان میں پہنچوں، اور پہنچ کر جو ہے خشکی سردی کو ختم کروں، تاکہ جسم کو جو ٹینشن بنی ہے انسانی جسم کو وہ ختم ہو۔ اور اسی طرح جو تسکین ہے، تسکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر تسکین ہوگی وہاں پر خون کی کمی ہو جائے گی اور رطوبت اور بلغم جو ہے وہاں پر بڑھ جائے گی۔ تو ناظرین، اب جو ہے ہم آتے ہیں فالج کی طرف، کہ فالج کے بارے میں استاد محترم صابر ملتانی صاحب اور اسی طرح میرے استاد محترم حکیم محمد یاسین دنیا پوری صاحب، ان کی کتابیں پڑھنے کو ملتی ہیں اور انسان پڑھتا بھی ہے، اور دونوں استادوں نے بڑی محنت کی ہے، اور صابر ملتانی صاحب تو حکیم یاسین دنیا پوری صاحب کے استاد بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جزائے خیر عطا کرے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ تو ناظرین، جو ہے یہ کتابیں ہمیں پڑھنے کے لیے ملتی ہیں، اور میں آج ان ساری کتابوں کا خلاصہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں دائیں فالج کے بارے میں، کہ محترم استاد صابر ملتانی صاحب اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ دائیں طرف کا جو فالج ہے یہ عضلاتی گدی تحریک میں ہوتا ہے۔ اب تحریک کے اعتبار سے عضلات میں خشکی سردی بڑھ گئی ہوتی ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے خون دماغ میں پہنچا ہوتا ہے یا اس کے سرکل میں ہوتا ہے۔ ابھی خون جو ہے عضلات میں پہنچتا نہیں ہے، دل میں پہنچتا نہیں ہے پوری طرح، تو انسان کو فالج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے استاد صابر ملتانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دائیں طرف کا فالج عضلاتی فالج ہوگا۔ یا اسی طرح جو ہے اس کو دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ جب عضلاتی گدی تحریک ہوگی تو اعصاب میں تحلیل ہوگی، کیونکہ وہاں پر خون کا جو ہے اجتماع ہوگا۔ اس اجتماع کی وجہ سے، خون کی حرارت کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے اعصاب اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ وہ عضلات کو حکم دینا ہی چھوڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے عضلات حرکت کرنا چھوڑ جائیں گے اور انسان کو فالج ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اس میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دائیں طرف کا جو فالج ہے یہ گدی فالج ہے، اور وہ اس لیے یہ نظریہ بیان کرتے ہیں کہ جب عضلات میں تحریک ہو تو گدد میں تسکین ہوتی ہے، جس جگہ پر تسکین ہو وہاں خون کم ہو جاتا ہے۔
تو وہاں پر جو ہے اس عضو کی رطوبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے جن کا یہ نظریہ ہے کہ یہ دائیں طرف کا فالج گدی فالج ہے، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ جس وقت عضلات میں تحریک ہوتی ہے تو پھر جو ہے غدد میں تسکین ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں غدد میں خون کی کمی کی وجہ سے دائیں طرف کا فالج ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح دائیں طرف کے فالج کے بارے میں ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر جو ہے دماغ میں سدہ پھنس جائے اور وہ سدہ خون کا لوتھڑا ہو تو پھر جو ہے عضلاتی اعصابی تحریک ہوگی، کیونکہ کئی مریضوں کا سی ٹی سکین ہوتا ہے فالج والوں کا، تو سی ٹی سکین مشین بتاتی ہے کہ اس کے دماغ میں خون کا لوتھڑا جو ہے وہ پھنس گیا ہے۔ تو استاد صابر ملتانی صاحب نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ خون کا لوتھڑا جو ہے یہ اگر اس جو ہے راستے کو بلاک کر دے جو دماغ سے دل کو جاتا ہے تو پھر بھی جو ہے انسان کو فالج ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ اگر اعصابی تحریک ہو، اعصابی غدی، انسان کے دماغ میں بلغمی سدہ جو ہے وہ جو ہے رکاوٹ بن جاتا ہے، کیونکہ اس وقت دماغ کے اندر بلغم بہت زیادہ بنی ہوتی ہے اور جو ہے اندر باہر جو ہے وہ جم بھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے راستہ جو ہے بلاک ہو جاتا ہے اور خون کا جو سرکل ہے وہ صحیح نہیں چل رہا ہوتا، جس کی وجہ سے انسان کو فالج ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی سدے کے اعتبار سے کہ اگر سی ٹی سکین بتائے کہ اس انسان کے دماغ میں خون کا سدہ پھنس گیا ہے یا کوئی اور چیز کا سدہ پھنس گیا ہے، تو پھر بھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یار ہمارے استادوں نے کیا لکھا ہے، یہ سی ٹی سکین کیا بتاتا ہے۔ نہیں، انسان کو کتابیں پڑھنی چاہیے۔ استادوں نے بہت ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہیں، اس لیے اگر مشین بتائے کہ سدہ ہے تو پھر بھی جو ہے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر سدہ وہ خون کا لوتھڑا ہو تو پھر عضلاتی اعصابی تحریک ہوگی، اور اگر جو ہے بلغمی سدہ ہو تو پھر اعصابی عضلاتی تحریک ہوگی۔ تو اس لیے ناظرین، اب میں آپ کو چوتھا طریقہ بتانے لگا ہوں جو میں نے ساری چیزوں کو پڑھ کر جو ہے نکالا ہے کہ فالج جس طرف بھی ہو، انسان کو اس کی علامتیں بھی دیکھنی چاہیے جس سے یہ کنفرم ہوگا کہ اس مریض کو سدے کا مسئلہ ہے، خون کے لوتھڑے کا مسئلہ ہے، یا بلغمی سدہ جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے، یا جو خون کی جو تحریک ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ عضلاتی تحریک ہے، یہ گدی تحریک ہے، یہ اعصابی تحریک ہے، جس کو ہم پنجابی کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خشکی زیادہ ہو گئی ہے، گرمی زیادہ ہو گئی ہے، یہ بلغم زیادہ ہو گئی ہے، بھی اس میں سے مسئلہ کون سا ہے، فرق کس طرح کرنا ہے۔ فرق کرنے کے لیے انسان جو ہے اس کی علامتوں کو دیکھے۔ اگر جو ہے انسان دائیں طرف کا فالج ہے، اس کا پیشاب کم ہے، سرخ رنگ کا ہے، زردی مائل بھی ہے، تو پھر آپ سمجھیں گے یہ عضلاتی گدی تحریک کا مریض ہے۔ اگر جو ہے انسان کو پیشاب پر کنٹرول ہی نہیں ہے، بڑے پیشاب پر بھی کنٹرول نہیں ہے، وہ نکلتا ہی جا رہا ہے اپنی مرضی سے، تو پھر جو ہے آپ سمجھیں کہ یہ اعصابی تحریک کا ہے، یہ اعصابی سدہ جو ہے وہ اس کے دماغ میں پھنس گیا ہے بلغم کی زیادتی کی وجہ سے۔ تو پھر آپ اس طریقے سے علاج کریں، اور اسی طرح جو ہے جس طرف کا بھی علاج کرنا ہو، آپ علامتوں کو ضرور دیکھیں کہ اس مریض کی علامتیں کیا ہیں۔ مشین کیا آپ کو کہتی ہے، جو سی ٹی سکین ہوا ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں اور اس کی علامتوں کو بھی سامنے رکھیں، اور جو استادوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، ان ساری چیزوں کو تطبیق دے کر پھر ایک جگہ پر پہنچیں اور جگہ پر پہنچ کر اس کا فیصلہ کریں،
پھر دعائی تجویز کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔